الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون كجسد واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم. محترم و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے، اے ایمان والو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور جدا جدا نہ رہو، اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ جب تم آپس میں دشمن تھے، اللہ نے تمہارے درمیان الفت ڈال دی، اس کی بدولت تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم لوگ جہنم کے گڑھے پر تھے، اللہ نے تمہیں وہاں سے بچا لیا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے، اگر سر میں کوئی مسئلہ ہے تو پورا جسم اس میں شریک ہے۔ یہ آیت مبارکہ کا اصل خطاب اور پہلا خطاب تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ہے، اور چونکہ پھر یہ قیامت تک کے لیے قرآن پاک میں ایک پیغام اور سبق بنا کر اللہ نے اس کو رکھا ہے، تو ہم بھی اس کے مخاطب بنتے ہیں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کا مطلب کیا ہے اور مضبوطی سے تھامنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رسی کے بارے میں تو فرما دیا کہ یہ تو دین ہے، یعنی اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ ایک جگہ آپ نے اس کو یوں ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ،
کہ تم میری سنت کو اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامو، پکڑ لو اس کو اور دانتوں سے اس کو دبا لو۔ یعنی انسان کے جسم میں جو گرفت والی چیز ہے وہ اس کا ہاتھ ہے، لیکن ہاتھ کی گرفت اتنی نہیں ہے جتنی دانت کی ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں میں کوئی چیز آپ پکڑ کر اس کو دبائیں، بادام ہے، اخروٹ ہے، بعض دفعہ بچے اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو ہاتھ سے پہلے کوشش کرتے ہیں کہ ہاتھ سے ٹوٹ جائے، جب نہیں ٹوٹتا تو پھر اس کو دانت کے نیچے رکھتے ہیں، کیونکہ دانت کی گرفت مضبوط ہے، اور وہ جس چیز کو پڑ جاتا ہے تو پھر یا تو آدمی خود چھوڑتا ہے یا پھر دانت باہر آتا ہے۔ یہ اللہ نے اس کے اندر ایک خصوصیت رکھی ہے، تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ، اس کو اپنی دانتوں سے، داڑھوں سے اس کو پکڑ لو۔ مطلب مثال ہے، تشبیہ ہے کہ جتنا تمہارے اندر زور ہو سکتا ہے، جتنی حد تک ممکن ہے میری سنت کو پکڑنا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑنا، اس زور میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ واعتصموا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اس مضبوطی کی تشریح آپ نے دوسری جگہ فرمائی، یعنی اس میں آدمی کو ڈھیلاپن نہیں ہونا چاہیے، ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، تذبذب نہیں ہونا چاہیے کہ دین کیا ہے، یہ چلنا چاہیے نہیں چلنا چاہیے، دین کو فالو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، مولوی صاحب تو کہتے ہیں کرنا چاہیے، حالات زمانہ کچھ کہتا ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں انسان کو کمزور کر دیتی ہیں، اس کی جو قوت فیصلہ، ڈیسیژن پاور ہے وہ متاثر کرتی ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے ہاتھ سے دین نکل جاتا ہے جب مضبوطی سے اس کو نہیں پکڑتا۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم۔ ایک صحابی نے آپ سے نصیحت کی درخواست کی کہ کوئی نصیحت فرما دیں، تو آپ نے 2 کلمے ارشاد فرمائے۔ ایک تو فرمایا کہ یہ کہو آمنت باللہ، میں اللہ کو میں نے مان لیا، آمنت باللہ میں ایمان لے آیا، ایمان کا مطلب ہے مان لیا، تسلیم کر لیا، دل و جان سے تسلیم کر لیا۔ ایمان صرف زبان کے بول کا نام نہیں ہے، ایمان تو دل کی گہرائی سے کسی چیز کو تسلیم کرنے کا نام ہے۔ فرمایا کہ یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اللہ کو مان لیا، ثم استقم، پھر اس پر جم جاؤ۔ یہ جماؤ ہے، تو یہ جمنا اسی جگہ ضروری ہوتا ہے جہاں پھسلنے کا امکان ہوتا ہے، اسی چیز کو مضبوطی سے تھاما جاتا ہے جس کے آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جانے کا خدشہ ہوتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے۔ جس چیز کے چھوٹ جانے کا اندیشہ نہیں ہے، کوئی آپ کو خوف نہیں، خطرہ نہیں، اس کو کبھی مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے اب نارمل بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں، تو آپ کو کوئی چیز مضبوطی سے تھامنے، ہاتھوں سے تھامنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی۔ لیکن اگر آدمی کہیں ایسے سفر پہ ہے، پہاڑی سفر ہے، روڈ بڑا خطرناک ہے، تو گاڑی کی سیٹ کو بھی آدمی تھام لیتا ہے، کیونکہ وہاں یہ ڈر ہے کہ ہاتھ اگر نہیں پڑا ہوا تو کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کوئی ایسی جو ہے وہ نہ خوشگوار صورتحال سے میں دوچار نہ ہو جاؤں، اس لیے تھام لیتا ہے۔ تو فرمایا کہ دین کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ جگہ پھسلنے کی ہے، فکر مندی کی ہے، بے فکری کا کام نہیں ہے۔ اللہ کے دین کو جو تم نے مضبوطی سے تھامنا ہے، یہ بے فکری کا کام نہیں ہے، یہ فکر مندی کی جگہ ہے۔ پھسلنے کے چانس ہیں، شیطان ہے، نفس ہے، اور یہ شیطان اور نفس نے پھر مل جل کر ایک ماحول بنا رکھا ہے، ایک انوائرمنٹ ہے جو تمہیں دین پر جمنے نہیں دیتا، لیکن تم نے جمنا ہے۔
ایک بات تو یہ فرمائی، اور بحبل اللہ کی رسی جو ہے وہ دین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے وہ تمام احکامات ہیں جو ہماری انفرادی، اجتماعی، معاشرتی، معاشی، سیاسی، ملکی، بین الاقوامی اور ماضی، حال، مستقبل، ہر اعتبار سے جو ہماری زندگی کے پہلو اور ڈائریکشنیں ہو سکتی ہیں، ان سب سے متعلق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں وہ سب دین ہے اور دی ہیں۔ ہمارا عام طور سے تصور یہ ہوتا ہے کہ دین شاید صرف نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا نام ہے۔ نہیں، دین تو آپ کی پوری 24 گھنٹے کی زندگی کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ ہر جگہ اللہ کا حکم ہے اور حضور کا طریقہ ہے، یعنی ہر جگہ دو راستے ہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، دو راستے ہر جگہ ہیں۔ کسی بھی کام کے کرنے کا طریقہ جو ہے وہ ایک حضور کا طریقہ ہے اور ایک غیروں کا طریقہ ہے۔ تو اب یہاں کیا کرنا ہے؟ تم نے دین کو لینا ہے، دین کو ترجیح دینی ہے۔ بے شمار جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت واضح طور سے میں سمجھانے کی جو ہے وہ صحیح فرمائی ہے اور سمجھایا ہے۔ مثلا نکاح کے باب میں آپ نے فرمایا کہ کسی بھی عورت سے نکاح 4 وجہ سے کیا جاتا ہے، تنکح المرأة لأربع۔ اگر آپ غور فرمائیں تو ان 4 وجہوں سے خارج کوئی نکاح دنیا کا نہیں ہے جو نکاح ہے واقعتاً۔ باقی جو فسق ہے اور برائی ہے، بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، فحاشی ہے، شادی سے پہلے کے تعلقات ہیں، یہ تو نکاح نہیں ہوتا، یہ تو زنا ہے۔ نظر کا زنا ہے، کان کا زنا ہے، ہاتھ کا زنا ہے، جسم کا زنا ہے۔ اس لیے اسلام میں اس چیز کی قطعاً گنجائش نہیں ہے کہ شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے مرد اور عورت کے درمیان کسی قسم کا کوئی ریلیشن ہو۔ یہ بھی ایک فتنہ اس زمانے میں چل پڑا ہے کہ شیطان ہے نا، بڑی پٹیاں پڑھا لکھا ہے، بہت سمجھدار ہے، ہماری سمجھوں سے بہت آگے سمجھ ہے اس سے انسان اپنی عقل سے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے قرآن پاک جب شروع کرنے کے لیے حکم ہوتا ہے فرمایا فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان سے پناہ مانگو۔ ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، نیک کام کر رہے ہو، لیکن یہ بڑا ہوشیار ہے، اس نیک کام میں بھی تمہیں ڈاج دے جائے گا۔ اس لیے شیطان بعض دفعہ پٹی پڑھا دیتا ہے نوجوانوں کو، نوجوان لڑکیوں کو، نوجوان لڑکوں کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے سرمائے کو، ہمارے پھولوں کو، کہ زندگی گزارنی ہے، بہت لمبی زندگی ہے، تو آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ نکاح میں تو پھر بندھ گئے، اس سے پہلے انڈرسٹینڈنگ معلوم ہونی چاہیے۔ یہ ایک دھوکہ دیا جاتا ہے اور اس دھوکے کی بنیاد پر پھر آگے گناہوں کے انبار اور غلاظتوں کے ڈھیر جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں، معاشرتی فساد کی ایک بہت بڑی بنیاد بن جاتی ہے۔ تو حالانکہ یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ پھر 4 دن ہی رہتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو خواہش کی بنیاد پر، نفس کی بنیاد پر جو کام ہوگا وہ پائیدار نہیں ہو سکتا، وہ ختم ہو جائے گا۔ جو صحیح چیز ہوتی ہے وہ زیادہ دیر تک قائم رہتی ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ جھاگ جو ہے وہ فرمایا یوں اٹھ جاتی ہے، دکھنے میں بڑی نظر آتی ہے، لیکن جو صحیح واقعی چیز ہوتی ہے، مفید ہوتی ہے، وہ پھر باقی رہتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، ایک مال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے، اور دین کی وجہ سے۔ فاظفر بذات الدین، فرمایا کہ تم دین والے آپشن کو اختیار کرنا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ فاظفر، کامیاب ہو جا، بذات الدین، دین والی کے ساتھ۔ ہم کامیابی تلاش کرتے ہیں ان 3 میں، چوتھی میں تو ہم کہتے ہیں یہ تو ناکام ہے، ہم اپنے خیال سے اس دروازے کو بند کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو ناکامی ہے۔ یعنی اگر ہمارے پاس کوئی ایسا رشتہ آ جائے کہ جو بچہ ہے یا بچی ہے
بہت نیک ہے، نیک سیرت ہے، نیک طبیعت ہے، اخلاق عمدہ ہیں، بات کرتے ہیں تو دل میں ٹھنڈ پڑتی ہے، لیکن معاش کو اتنا اچھا نہیں ہے، گزر اوقات ہے۔ اور ایک جانب رشتہ ایسا آ جائے کہ جناب نیشنلٹی ہے، امریکہ کی ہے، گرین کارڈ بھی ہے، اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، لیکن لڑکا جو ہے نا وہ تھوڑا سا منہ پھٹ ہے، آؤٹ اسپوکن ہے، تو ہماری ترجیح یہی ہوتی ہے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گا، رفتہ رفتہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہی بہتر آپشن لگتا ہے کہ دعا کروائیں گے بزرگوں سے، ٹھیک ہو جائے گا۔ حالانکہ وہ کل کو ایک بول بول کے آپ کی جو لخت جگر ہے اس کو بھی سر سے پاؤں تک جلا دے گا، اور والدین کو بھی جلا دے گا۔ زبان ہی تو تھی اس کی، تو وہ پھر کامیابی نہیں ہے، وہ ناکامی ہوتی ہے۔ ماں باپ بیچارے راتوں کو بستر میں منہ دے کر روتے ہیں ایسی تکلیفوں سے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا کامیاب ہو جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بہت چیزوں کو کھول کر واضح کر دیا کہ تمہاری کامیابی کا راستہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ آپ فرمایا کہ اس راستے پر چلو، اور اس راستے سے دائیں بائیں نہیں ہونا، قدم تمہارے ڈگمگانے نہیں چاہیے، اس راستے پر جو رسی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ آپ حضرات نے یقیناً دیکھا ہوگا کہ پہاڑی علاقوں میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دریا ہے، اس کے اوپر جو پل ہے وہ باقاعدہ یہ سیمنٹ بجری کا نہیں بنا ہوتا، رسیوں کا بنا ہوتا ہے، لکڑی کا ہوتا ہے، اور اس پر سے گزرنے والے جو ہیں وہ اپنا بیلنس جو ہے وہ اس کو برقرار رکھنے کے لیے، توازن درست رکھنے کے لیے اوپر ایک رسی ہوتی ہے جس کو ہاتھ سے تھام رکھا ہوتا ہے۔ تو یہ جو زندگی ہے یہ ایک پل ہے جس کے نیچے ناکامیوں کی جہنم ہے، پریشانیوں کے دریا ہیں۔ اب اس زندگی کے اندر اگر آدمی، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یہ میرا دین ہے، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے ہیں، ان کو زندگی میں لے آؤ، اس کو مضبوطی سے تھام لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن ہم نے چلتے اس پر تو نتیجہ تو خطرناک ہے۔ فرمایا واعتصموا بحبل اللہ، سارے کے سارے جتنے بھی انسان ہو وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، ولا تفرقوا، تفرقے میں نہ پڑو۔ تفرقہ کیا ہے؟ تفریقہ یہ ہے کہ آدمی کسی ایک جگہ رہتا ہو، ایک ماحول میں رہتا ہو، لیکن سوچوں کے جو زاویے ہیں وہ اتنے مختلف ہو جائیں، اتنے مختلف ہو جائیں کہ بیچ میں کوئی کامن ویلیو نہ رہے۔ مزاج کا اختلاف ایک طبیعی چیز ہے، آپ کو کسی کو جو ہے وہ میٹھا اچھا لگتا ہے، کسی کو نمکین چیز اچھی لگتی ہے، یہ ایک مزاج کا اختلاف اللہ نے رکھا ہے، خود اس کو بیان فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ اختلاف وَأَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہاری زبانوں کے اختلاف اور تمہارے رنگ کا اختلاف یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ نہیں مٹ سکتا، نہ مٹانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی آپ سارے انسانوں کو اس چیز کا پابند کر دیں گے، سب لوگ سفید کپڑے پہنیں گے، یہ نہیں، اللہ کی منشا نہیں ہے یہ۔ سب لوگ جو ہیں وہ فلاں سبزی کھایا کریں گے، دوسری کوئی سبزی نہیں کھائیں گے، یہ نہیں، اللہ کی نعمتوں میں کے استعمال پر اس طرح کی قدغن لگانا کا منشا نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ ہاں لیکن کچھ چیزوں پر اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں سب کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا، اور وہ ہے دین، اللہ کا ایک ہونا، اور آخرت کا تصور ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور پھر ختم نبوت ہے، اور آپ کی ناموس اور تقدس ہے، اور اس طرح کی جو ہمارے عقائد ہیں، بنیادی نظریات ہیں، اور پھر پریکٹسز ہیں دین کی، جو اعمال ہیں، تو ان پر فرمایا یہ تو ہر مسلمان میں ہونی چاہیے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان پھر بٹ جائیں گے، کٹ جائیں گے، ہٹ جائیں گے۔ ولا تفرقوا، یعنی قرآن پاک میں بڑا لطیف پیرائے میں اللہ تعالیٰ ایک چیز کو بیان فرماتے ہیں، اس کے ساتھ اس کا علاج، اس کے سبب بھی بیان کر رہے ہیں۔ یعنی دین پر اگر سب لوگ آ جائیں گے، صحیح دین کے تصور پر، تو پھر تفرقہ نہیں ہوگا۔ اختلاف رائے اپنی جگہ ہے، احترام کے ساتھ،
یعنی صاحب علم آدمی ہے وہ دوسرے صاحب علم آدمی سے رائے کا اختلاف رکھتا ہے، یہ رحمت ہے۔ آپ نے فرمایا اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ لیکن تفریقے کے بارے میں فرمایا کہ نہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تفریقہ کچھ اور ہے اور رحمت جو اختلاف ہے وہ کچھ اور ہے۔ تو جو علماء کا، اہل علم کا آپس میں اخلاص پر مبنی مخلص دو آدمی ہیں اور ان کی رائے مختلف ہو جاتی ہے کسی مسئلے میں، یہ اختلاف ہے، یہ امت کے لیے رحمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ایک اخلاص پر مبنی ہے، اس کے پیچھے کوئی نفسانی جذبہ کار فرمان نہیں ہے۔ اختلاف ضرور ہے مگر یہ اختلاف کے نتیجے میں احترام وجود میں آتا ہے، ایک دوسرے کی محبت وجود میں آتی ہے، اور اس اختلاف کے نتیجے میں ایک دوسرے سے نفرت وجود میں نہیں آتی۔ تو اختلاف رائے کی گنجائش رکھی گئی ہے، اس کی حوصلہ شکنی نہیں کی گئی۔ ہمارے یہاں عام طور سے ان دو چیزوں کو آپس میں مکس کر دیا جاتا ہے کہ اختلاف رائے کہتے ہیں تفرقے نہیں ہونے چاہیے، یہ کیا ہوا حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ تو فرقے ہیں۔ یہ فرقے نہیں ہیں، یہ اختلاف رائے کے جو ہے وہ کچھ مظاہر ہیں، فرقے نہیں ہیں۔ یہ چاروں جو مکاتب فکر رہے ہیں امت میں، ان کی وجہ سے کبھی امت ٹوٹی نہیں ہے۔ 1200 سال تک امت میں یہ رہا ہے، وہ بڑے عروج رہے ہیں، علمی اختلاف، بحث مباحثہ بھی رہا ہے اس میں، لیکن اس نے امت کی اجتماعیت کو نقصان نہیں پہنچایا۔ ہاں، جب سے امت میں تفریقہ آیا ہے، فرقہ واریت آئی ہے، تفریقہ آیا ہے، تب سے امت ٹوٹی ہے۔ اور تفریقہ کیا ہوتا ہے، فرقہ واریت کیا ہوتی ہے؟ فرقہ واریت کا مختصر آپ اگر سمجھیں تو یہ ہے کہ اپنی کسی نفسانی جذبے کو، اپنے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مذہب کو استعمال کرنا، اخلاص نہیں ہوتا اس میں۔ یعنی ایک بندے سے مجھے ویسے چڑ ہے، کوئی اور کہانی ہے، لیکن میں لوگوں کو اس کے خلاف اکساتا ہوں کہ یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، یہ بدمعاش ہے، اس نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ تو یہ میں بظاہر اچھا کام کر رہا ہوں لیکن حقیقت میں اچھا کام نہیں ہے، کیونکہ اندر کہانی کچھ اور ہے۔ اور یہ پھر اس سے نتیجہ برا نکلتا ہے، اس سے لڑائی پڑتی ہے اور وحدت امت کی پارا پارا ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون کجسد واحد، مسلمان تو سارے ایک جسم کی مانند ہیں۔ جیسے جسم کے 360 جوڑ ہیں اور کتنے فنکشن ہیں، ہمیں تو علم بھی نہیں ہے ابھی تک، سائنس اس کا پتہ نہیں کروڑواں حصہ بھی دریافت کر پائی ہے کہ نہیں پائی۔ بیماری کوئی آ جاتی ہے، ڈاکٹر سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم نے تو سوچا بھی نہیں کہ بھی ہو سکتا ہے۔ کتنے اندر نظام اللہ نے جسم کے اندر رکھے ہوئے ہیں، تو وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چل رہے ہیں۔ دل اپنا کام کر رہا ہے، جگر اپنا کام کر رہا ہے، گردے اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن سب ایک سسٹم میں، ایک نظام کے تحت جڑے ہوئے ہیں۔ اور کسی ایک کو بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو دوسرا متاثر ہو جاتا ہے۔ جگر جو ہے وہ کچھ عرصے تک کے لیے اگر خراب ہو جائے تو دل آٹومیٹک خراب ہوتا ہے، پھر گردوں پر بھی اثر پڑتا ہے، بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ اگر امت کا کوئی طبقہ خراب ہو رہا ہے تو باقی لوگ آرام سے مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں، نہیں، جو کچھ بھی ہونا ہے اس کا اینڈ رزلٹ جو ہے، نتیجہ حتمی فائنل، وہ پوری جسم پر پڑنا ہے، پوری امت پر پڑنا ہے۔ تو امت کی وحدت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کو مطلوب ہے کہ اس میں کسی صورت میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، تفرقہ نہیں ہونا چاہیے۔ اختلاف رائے کی اجازت ہے لیکن تفرقہ کی اجازت نہیں ہے۔ تفرقے کے بارے میں نے عرض کیا کہ اپنی نفسانی غرض کو پورا کرنے کے لیے مذہب کو استعمال کرنا، یہ تفرقہ ہے، اور یہ جو آدمی ایسا کرتا ہے مخلص نہیں ہوتا۔ امت میں جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ جو 4 مکاتب فکر تھے فقی اختلاف والے، یہ تو امت میں 1200 سال سے تھے، لیکن کبھی ایسی صورت سامنے نہیں آئی
لیکن جب سے ہمارے ہندوستان میں انگریز آیا تھا یا اور جگہوں پر یہ لوگ آئے تو اس کے بعد سے امت جناب آپس میں دست و گریباں ہو گئی ہے. تو یہ ہے، تو وہ ہے، تو فلاں ہے، تو ایسا ہے، تو ویسا ہے، میں ایسا ہوں. تو یہ چیز بن گئی. تو اس سے میں ایک چیز سمجھ میں آتی ہے اگر غور کریں کہ یہ جو تفریقہ ہے یہ امت کے ایک فطری عمل نہیں ہے، کیونکہ اگر فطری عمل ہوتا تو یہ 12 تک بھی اس کو ہونا چاہیے تھا. یعنی دین کم سے کم تفریق نہیں ڈالتا. یہ ایک بہت بڑی اس وقت کی ایک غلط فہمی جو ہے یہ بھی ڈالی جا رہی ہے لوگوں کے ذہنوں میں. کچھ لوگوں کے ذہنوں میں ڈلی ہوئی ہے کہ جناب دین جہاں بھی آئے گا نا مذہب آئے گا لڑائیاں پڑیں گی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ تو فرما رہے ہیں کہ تمہاری لڑائیاں ختم ہوں گی اس سے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. دین کو مضبوطی سے تھامو گے تفریقے سے بچو گے. ہاں جہاں تم لوز ہو جاؤ گے تو پھر دشمن کمزور پوائنٹ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا. تو یہ کہ مذہب جو ہے وہ لڑائی ڈالتا ہے، مذہب سے فرقہ واریت ہوتی ہے، مذہب سے یہ ایک بالکل غلط تصور بنا دیا گیا ہے. اور اس کے بنانے کے پیچھے بھی ایک ذہنیت ہے جو انسانوں کو، لوگوں کو مذہب سے کاٹنا چاہتی ہے اور اپنے پیچھے چلانا چاہتی ہے، خواہشات کے پیچھے چلانا چاہتی ہے اور بے حیائی کے راستے پہ چلانا چاہتی ہے. نوجوان نسل کا ذہن خراب کر رہی ہے کہ مذہب سے لڑائی پڑتی ہے. حالانکہ مذہب سے لڑائی نہیں پڑتی. مذہب تو وہ اتنی باریک باتوں میں بھی آپ کو لڑائی سے روکتا ہے کہ آپ مثلا رکشے پر جا رہے ہیں کرایہ دے، آپ نے کہا کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے، تو اس نے کہا چلیں جی کیا لیں گے، جو مناسب ہوگا. آپ بیٹھ گئے. شریعت کی غلط، یہ تم نے غلط کیا، یہ غلط کیا ہے. فوراً شریعت چیک اینڈ بیلنس لگاتی ہے اس پر، یہ غلط ہوا ہے. کیوں جی؟ اس لیے غلط ہوا ہے کہ آپ نے جو خدمت لینی ہے وہ تو آپ نے طے کر لی کہ اتنی جگہ دور جانا ہے میں نے، اور اس کا عوض کیا ہوگا، کرایہ کیا ہوگا، وہ آپ نے طے ہی نہیں کیا. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہاں جا کر جب آپ منزل پہ پہنچیں گے تو آپ کے ذہن میں مناسب کا مطلب ہوگا 50 روپے اور رکشے والے کے ذہن میں ہوگا 200 روپے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے آپ کے باڈی سے اور آپ کے کپڑوں سے لگا ہے کہ اس کے نزدیک مناسب کو 200 روپے ہونا چاہیے، اور آپ نے فاصلے کے لحاظ سے دیکھا کہ 50 ہونا چاہیے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو میں اور اگر آپ کے اندر جو ہے وہ غصہ زیادہ ہے دونوں جانب میں تو یہ تو میں دست و گریباں میں بدل جائے گی، جھگڑا بھی ہو جائے گا، سر بھی پھٹ سکتا ہے، کیس بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اختلاف، یعنی یہ ہے مصیبت. تو شریعت تو آپ کے دو بندوں کے ایک معاملے کو میں بھی اختلاف اور جھگڑے کو برداشت نہیں کرتی. تو وہ اتنے بڑے امت کے دھڑوں کو کیسے مذہب جو ہے وہ آپس میں دست و گریباں کرنے کے حق میں ہوگا؟ مذہب نہیں ہے. جو علماء حق ہیں، صحیح جو سین کو سمجھے ہوئے لوگ ہیں، وہ بھی قسم نہیں ہے. یہ کوئی اور کہانیاں ہوتی ہیں. اس کا ایک واقعہ لکھا ہے قدرت اللہ شہاب، ایک ہمارے بیوروکریٹ رہے ہیں کس زمانے میں، انگریز کے زمانے میں بعد میں بھی. انہوں نے ایک اپنی چشمدید واقعہ گویا کہ اپنا ایک ساتھ بیتی ہوئی کہانی لکھی ہے. میں جنگ کا ڈی سی ہوتا تھا تو وہاں ایسا ہوا کہ 2 پارٹیوں کا مقدمہ آ گیا. ایک وہ طبقہ ہے، ایک اس کی پہچان کچھ یہ ہے، دوسرے کی پہچان کچھ، میں نام نہیں لینا چاہتا. تو بہرحال وہ جھگڑا آ گیا کس چیز پر کہ یہ کام نہیں کرتے، ہم یہ کرتے ہیں، یہ اسے منع کرتے ہیں، روکتے ہیں. یعنی جھگڑا اس نوعیت کا تھا. یہ نہیں کرتے، ہم یہ کرتے ہیں، ہمیں یہ فتویٰ لگاتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں. بہرحال اس طرح کی کہانی تھی. تو کہنے لگا کہ مجھے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ میں نے کہا کہ جھگڑے تو ایسے آتے ہی رہتے ہیں یار، اس کی تھوڑا سا طے میں جانا چاہیے، تو لگانی چاہیے کہ کہانی کیا ہے. تو بجائے اس کے، کیونکہ ڈی سی ضلع کا اس وقت حاکم ہوا کرتا تھا، تو اس نے کہتا میں نے تفتیش شروع کر دی اس کو اپنے طور پر ذاتی دلچسپی لے کر. اگر یہ ہمارے محکموں کے افیسر جو ہیں نا ذاتی دلچسپی، جج ہیں اور افیسر ہیں، ذاتی دلچسپی لیں اور اللہ سے مانگیں اور مخلص ہوں تو حقائق تک پہنچنا قطعاً مشکل نہیں ہوتا. پہنچ جاتے ہیں، اللہ مدد کرتے ہیں. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو، تقوی والے انسان ہو، تو اللہ تمہیں حق باطل یوں کھول کے دکھا دیں گے. ہمارے دماغ پر پردے چڑھے ہوتے ہیں. تو خیر وہ کہنے لگا کہ میں چلتا گیا
اینڈ پہ جا کر جو بالکل آخر میں تہ میں جا کر اس مذہبی جھگڑے کے پیچھے ایک سیاست کی مری ہوئی چویا ملی مجھے. وہ کیسے؟ انہوں نے کہا اصل میں ایک گاؤں تھا، وہاں ایک چودھری صاحب وڈیرے ہوا کرتے تھے، تو بیچارے اب ایکسپائر ہو گئے. ظاہر ہے کہ وقت ہوتا ہے ہر ایک پہ آتا ہے، چودراہٹ کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، سیادت کا بھی ایک وقت ہوتا ہے. صدا تو نہیں، صدا بادشاہی خدا کی ہے. تو وہ بیچاروں کا ڈیرا کچھ اجڑنا شروع ہو گیا. لوگ اب آتے ہی نہیں، دلچسپی نہیں لیتے ان کے پاس. لوگ اپنی اپنی مستیوں میں ہیں، اپنی اپنی زندگی جی رہے ہیں. تو اس نے سوچا کہ کچھ ہونا چاہیے. تو انہوں نے یہ کیا کہ نظر دوڑائی کہ کون سا اس طبقے کا، اس فرقے کا کون سا بندہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ذرا مرگ مثالہ خوب لگا کر بیان کرے، اچھی طرح اگلے کے جو ہے نا وہ پھٹے چک دے. اس نے اس کو جا کر بندہ بھیج کر عرض نیاز کیا تھا، بڑا دین کی بڑی ضرورت ہے، بڑا محنت ہے، بڑا کام کی ضرورت ہے ہمارے علاقے میں، وہ فلاں طبقہ جو ہے وہ تو چھاتا چلا جا رہا، آپ ذرا تشریف لائیں گے تو آپ سے باہریں آ جائیں گی. تو اس نے کہا جی حضور ہم تو حاضر ہیں اس کام کے لیے. وہ آئے جناب، انہوں نے دھواں دار تقریر کی اور دوسروں کے واقعی پھٹے چک دیے. جب یہ ہو گیا تو اب دوسرے طبقے میں چیمی گوئی شروع ہو گئی. حالانکہ وہ صدیوں سے کیا مطلب سال برسے وہ دونوں طبقے اس معاشرے میں، اس گاؤں میں، اس دیہات میں موجود تھے. کسی سے کوئی ایشو نہیں تھا، کم سے کم اس ایشو پر کوئی مسئلہ نہیں تھا. اب دیکھیے کیسے ہو رہا ہے. تو پھر جناب کوئی 5-7 دن گزرے تو اپنا بندہ ادھر بھیجا دوسری پارٹی کے پاس کہ یہ جو تقریر کر گئے نا بڑا نقصان ہو گیا، بہت نقصان ہو گیا، لوگوں کے ذہن بہت خراب ہو گئے. اب ہمیں بھی کوئی ایسا جواب دینے والا بندہ لانا چاہیے، اور بندہ ایسا ہو نا جو بس سب کچھ کر دے، کچھ نہ چھوڑے. تو جناب ادھر سے بھی ایسے بندے ملنے کو مل جاتے ہیں. کئی بہت سارے لوگ مخلص ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم استعمال ہو رہے ہیں، ہر طبقے میں ہوتے ہیں. تو وہ جناب ادھر سے آگے، ادھر سے یہ ہو گیا. پھر جب دونوں طرف سے ہی کام گرم ہوا تو نتیجہ تو کچھ نکلنا تھا. تو لڑائی ہو گئی، ہاتھا پائی ہو گئی، اور جو قتل و غارت تک نوبتیں پہنچ گئی. اب جناب دونوں پارٹیاں چودھری صاحب کے ڈیرے پر کہ یہ ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے، بات تھانے تک جا رہی ہے، اب آپ کچھ کریں. انہوں نے کہا ہاں کرتے ہیں کچھ. ٹھیک ہے. تو یہ تھی کہانی ساری. یعنی اب جھگڑا کس نے کیا؟ مذہب نے کیا ہے، مولوی نے کیا ہے، یا کسی اور نے کیا ہے؟ استعمال ہو گیا ہے. تو امت کے اندر اختلاف رائے شروع سے رہا ہے. نبی سے اختلاف رائے نہیں ہوتا. نبی جب تک دنیا میں موجود ہوتے ہیں ان کے ساتھ اختلاف رائے نہیں ہو سکتا. جو کرے گا وہ مسلمان نہیں رہتا. ہاں بعد کے لوگوں میں ہو سکتا ہے. صحابہ میں آپس میں اختلاف رائے رہا، مسائل میں ایک کی رائے یہ تھی، دوسرے کی یہ تھی، لیکن ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، دوسرے کی امامت میں کھڑا ہوا ہے، لیکن آپس میں کوئی نفرت نہیں ہے. پھر آگے امت میں 4 امام، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی یہ رہے. ان کے آپس میں شاگرد ایک دوسرے کے پاس جا کے پڑھ رہے ہیں. امام محمد امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اور ان امام مالک سے جا کر پڑھا ہے انہوں نے. امام شافعی خود ان کا ایک مکتب فکر تھا، انہوں نے امام محمد سے پڑھا ہے، امام مالک سے بھی پڑھا ہے. تو اختلاف رائے تھا لیکن پیار محبت. تو علمی اختلاف کی گنجائش ہے لیکن تفریقے کی گنجائش نہیں ہے. اور یہ سخت چیز ناپسند ہے. لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، کہ تم آپس میں جھگڑے نہ کرو. دنیا میں بھی نہ کرو، بے برکتی آتی ہے اس سے. جھگڑا وہ بری چیز ہے کہ جس کی وجہ سے لیلۃ القدر کی تعین اٹھ گئی. آپ کو بتایا گیا کہ یہ رات ہے لیکن اللہ نے بلا دیا تو اس کے اختیار میں ہے. وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. اللہ تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ہم یہ سارا قرآن ہی اٹھا لیں اور اٹھائیں گے قیامت کے قریب. کون روک سکتا ہے ہمیں؟ تو اللہ نے وہ تعین اٹھا لی کیونکہ جھگڑا ہو رہا تھا. سامنے 2 بندے آپس میں لڑ رہے تھے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے لیے اپنے جھگڑے سے حق پر ہونے کے باوجود پیچھے ہٹ جاتا ہے، دستبردار ہو جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، میں اسے ضمانت دیتا ہوں کہ جنت کے بیچ میں مڈل ایریا، جو بالکل بیچ کا ایریا ہے، اس میں اللہ اس کو محل بنا کر دیں گے. اور جو صحیح نہیں ہے جھگڑے میں، اسے پتہ ہے کہ میں ٹھیک نہیں، بندے کو پتہ ہوتا ہے اکثر و بیشتر کہ میں غلط ہوں، لیکن شیطان اس کو کہتا ہے اب تو پیچھے ہٹتا ہے تو بےزتی ہوگی، کیا عزت رہ جائے گی لوگوں میں.
تو وہ فرمایا کہ اگر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے تو اس کو تھوڑا سا کنارے پر گھر ملے گا، اس کو بھی ملے گا. حالانکہ باطل کو چھوڑنا یہ کون سا تم نے کام کیا، غلط بات چھوڑ دی، لیکن نہیں، اس سے کیا ہوگا، امت میں اتحاد ہے، اتفاق ہے، الفت ہے، محبت ہے جو اللہ کی رحمت کو کھینچتی ہے. تو اس لیے یہ ایک چیز ذہن میں، ہمارے عمل کے لحاظ حد تک تو یہ ہے کہ ہم اپنے شخصی معاملات میں بھی جو ہے جھگڑے سے بچنے کی کوشش کریں، ہر وہ پہلو اختیار کریں جہاں جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا کیے جانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور پھر جو مذہبی معاملہ ہے، یہ جو فرقوں کے معاملات ہیں، اس میں ہم اپنی سوچ کو مثبت کرنے کی کوشش کریں. اور جو کامن ویلیو ہیں دین کی، ایسے احکامات کہ جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم ان پہ چلنے کی کوشش کریں. وہ اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کو جو متنازع چیزیں ہیں ان کی طرف آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آدمی ان سے چلو پہلے فارغ ہو لے اچھی طرح، تو پھر چلو وقت بچ جائے تو پھر ان چیزوں میں بھی ایک دلچسپی کی چیزیں لگا لے. لیکن ابھی تو ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ ہم جناب اپنے جو فرائض اور ہمارے معاشرتی حقوق ہیں، اللہ کے حقوق ہیں، ہم انہی سے عہدہ برا اچھی طرح ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ آتا ہے.